بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں حضور کے حسن کا کمال تو دیکھیں نقص تو دور کی بات نقص کا گمان بھی نہیں پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے شمع دھواں بھی دیتی ہے کالا کالا لیکن حضور کے حسن کا کمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو وہاں سے ہو اللہ کی بارگاہ سے انعام ہو اکرام ہو انعامات ہو برکتیں ہو رحمتیں ہو بخششیں ہو مغفرتیں ہو جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں جملہ استفہامی اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں بتاؤ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا مان تھا بڑا ناز تھا اور کوئی غیر عربی آ جاتا تو کہتے یہ تو عجمی ہے کیا کہتے عجمی عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا گونگا یعنی اتنا ان کو مان تھا اپنی زبان پر اور فصاحت کا دور تھا وہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ فصحاء کلام کرنے والے موجود تھے اپنی فصاحت کے دریا بہا رہے تھے فصاحت عروج پر تھی تو حضور کو معجزہ بھی ایسے ملا قرآن کہ سب گونگے ہو گئے
فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے زور پر تھا، تو آپ کو معجزہ بھی ایسا ملا عصا والا کہ زمین پر رکھتے تو سانپ اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل میں نکالتے تو چمکنے لگتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑی زور پہ تھی، طب میڈیکل، تو آپ کو معجزہ ایسا ملا کہ آپ قم باذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، مادر زاد نابینا اکھیارا ہو جاتا، کوڑیوں کو شفا دے دیتے۔ تو ہر نبی کو جو معجزہ ملا نا اس دور کے حساب سے ملا۔ تو عرب کے اندر فصاحت کا بڑا معاملہ تھا، بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے، لیکن جب اللہ نے محبوب کو قرآن عطا فرمایا اور جب اللہ نے چیلنج کر دیا کہ لاؤ اس کسی کوئی ایک صورت لے آؤ، پھر کہا کہ 10 آیتیں لاؤ، ارے ایک ہی آیت لے آؤ، سارے خاموش ہو گئے، گنگ ہو گئے، جواب نہیں دیتے، اور کہنے لگے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جب میرے آقا نے گفتگو فرمائی تو پھر کیا ہوا؟ جو دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گنگا کہتے تھے، گنگا، ان کی حالت کیا ہوئی؟ امام کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی دیکھتا تو لگتا ہاں یہ تو گونگا ہے، گونگا۔ امام کہتے نہیں 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 نہیں، آگے کی بات کرتا ہوں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ سے تو ارشاد یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے نعلین اتار دیجئے۔ تفاسیر پڑھیں تو تفسیر اشاری کے اندر ملتا ہے کہ نعلین سے مراد دونوں جہاں ہیں۔ کیا مراد ہے؟ دو جہاں۔ تو گویا آپ سے یہ کہا گیا کہ اے موسیٰ دو جہاں سے توجہ ہٹا دیجئے، آپ بارگاہ قدس میں پہنچ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ توجہ ہٹا دو، اور جب میرے محبوب لامکان اللہ کا دیدار فرما رہے ہیں تو میرے آقا التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں خواہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، بدنی ہوں، اللہ کے لیے ہیں۔ تو جواب میں اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محبوب تو کہہ رہا ہے ساری عبادتیں اللہ کے لیے، تو سن میرا سارا سلام بھی تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے۔ تو یہاں حضور جو ہیں ہم گناہگاروں کو نہیں بھولتے اور عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی فرما اور تیرے جو صالحین بندے ہیں ان پر بھی سلام۔ تو دیکھیں حضور وہاں بھول نہیں رہے ہیں، تو سر عرش لامکان، لیکن نظر کدھر ہے؟ پھر حضور فرماتے کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایسی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، کوئی چیز چھپی نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک ہی شعر میں کیا کیا بیان کر رہے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر،
دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، مکی وہ ہو جو جسم رکھے، مکی وہ ہو جو جسم رکھے، بیٹھے بھی وہ جو جسم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ مکان کے اندر آنے سے پاک ہے، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں اللہ میں اور نبی میں فرق دیکھو کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ مکین ہونے سے پاک ہے، تو مکین لا مکان میں کون ہوا؟ سر عرش تخت نشین کون ہوا؟ اللہ کے محبوب۔ سنیے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اگلے دول رضا، اہل دول جمع ہے دولت والوں، دولت کی، اہل دول دولت مند، جن کے پاس پیسہ مال بہت ہے، جو چاہتے ہیں کہ میں ہر چیز خرید لوں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک ریاست تھی، ریاست نان پارا، انڈیا میں ریاست نان پارا، اس کے کوئی نواب صاحب تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور ان نواب صاحب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، نواب صاحب خوش ہو جائیں گے تو کچھ عطا ہو جائے گا، تو کچھ دین کا کام ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت طلب اٹھے، اعلیٰ حضرت میں ان سے ان کی تعریف کروں، ان دولت والوں کی۔ اعلیٰ حضرت کو اتنا جلال آیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی ریاست کو الٹا کر دیا، ریاست نان پارا کو پارا نان کر دیا، الٹا کر دیا، ریاست نان پارا کو پارائے نان، یعنی کہ روٹی کا ٹکڑا، پارائے نان، روٹی کا ٹکڑا کر دیا، الٹا کر دیا۔ اور جلال میں کہتے ہیں کہ کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ جو ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہیں نا، جو ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہیں،
ان کو سوچنا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. او خدا کے واسطے آ جاؤ لائن پر اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو